بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے، میں سورہ المومنون پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن یقیناً اپنی مراد پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ہمیشہ اپنی نماز میں عاجزانہ طریق اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو پاکیزگی پر عمل پیرا ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی عفت و عصمت کے محافظ ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی ازواج یا ان سے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے، ان سے بعد از نکاح جنسی تعلقات قائم کرنے میں وہ زیر ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جن لوگوں نے اس کے یعنی نکاح کے علاوہ کوئی بھی دوسری صورت اختیار کرنا چاہی، وہ حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے ہیں، والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو میراث میں فردوس پائیں گے، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور اسے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں نطفہ کے طور پر رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین، اور اس نطفے کو ترقی دے کر چمٹنے والا لوتھڑا بنایا، اور اس چمٹنے والے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنائیں، اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اسے ایک اور پیدائش میں نمودار کیا۔ پس وہ اللہ بہت ہی برکت والا ہے، جو سب پیدا کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر تم لوگ اس پیدائش کے بعد یقیناً مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوق کی طرف سے غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے بادل سے ایک معین پیمانے کے مطابق پانی برسایا ہے، پھر اسے زمین میں حسب ضرورت ٹھہرائے رکھا ہے، اور ہم اسے بخارات بنا کر لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس آبیاری سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان کو تم کھانے میں استعمال میں لاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور وہ زیتون کا درخت بھی پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور جو اپنے اندر تیل اور کھانے والوں کے لیے روغنی سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور تمہارے لیے چوپایوں کی تخلیق میں بھی تو عبرت کا سامان ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے دودھ پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان کے وجود میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو کھانے کے استعمال میں لاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، سو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم گناہوں سے نہیں بچو گے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اس پر ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا ان کے سرداروں نے کہا، یہ شخص تو فقط تمہارے جیسا ایک انسان ہے، مگر چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اور اللہ اگر چاہتا تو ملائکہ نازل کر دیتا، ہم نے تو اپنے اگلے باپ دادا میں ایسی بات ہوتی سنی نہیں۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ محض ایک انسان ہے جسے جنون ہو گیا ہے، پس اس کے متعلق کچھ عرصہ تک اور دیکھ لو کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔
اس پر نوح نے دعا کرتے ہوئے کہا، میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین کا سوتا پھوٹ پڑے تو اس کشتی میں ہر ضرورت کی چیز کا جوڑا رکھ لو، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لو، بجز ان کے جن کے خلاف ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کے بچانے کے متعلق مجھ سے خطاب نہ کرنا، وہ تو غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائیں تو دعا کرتے ہوئے کہنا، ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور کہنا، میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ سب جگہ دینے والوں سے بہتر جگہ دینے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وإن كنا لمبتلین۔ اس میں یقیناً بہت سے نشان ہیں اور ہم لوگوں کی مخفی حالت ظاہر کرنے اور انعام دینے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کا ایک اور دور قائم کیا۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ ہم نے ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جس کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم بد عملیوں سے نہیں بچو گے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور اس کی قوم میں سے جس نے کفر کا ارتکاب کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور جنہیں ہم نے اس دنیاوی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، اور ان کے سرداروں نے کہا، یہ شخص تو فقط تمہارے جیسا ایک انسان ہے، انہی غذاؤں میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور انہی مشروبات میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً زیانکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ؟ کیا وہ تمہیں اس سے ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک ہی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تمہیں قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے وہ از عقل دور، بہت ہی دور ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ زندگی تو بس ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے اور یہیں جیتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ تو فقط ایک معمولی سا شخص ہے، اس نے اللہ پر افترا کر لیا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ رسول نے کہا ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ اللہ نے فرمایا ان قریب عذاب آئے گا اور یہ اپنے کیے پر یقیناً شرمسار ہوں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ چنانچہ ایک ہولناک اٹل عذاب نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں سیلاب کا خسو خاشاک بنا دیا، پس ظالم لوگوں کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کا ایک اور دور قائم کیا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ کر محفوظ ہو سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے متواتر اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم بھی ایک قوم کو اس وجہ سے ہلاک کرنے کے بعد دوسری بھیجتے چلے گئے اور انہیں بس روایتی افسانے بنا دیا۔ سو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے نشانات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ فرعون اور اس کے اشراف دربار کی طرف، مگر انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ اور انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام اور خدمتگار ہیں۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ سو انہوں نے
ان دونوں کی تکذیب کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس واقعہ کے بعد موسیٰ کو کتاب دی تاکہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو نیک نمونہ بنایا اور ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی جو پھلوں والی، رہنے کے قابل اور بہتے ہوئے پانیوں والی تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اس طرح مناسب حال نیک اعمال بجا لاؤ، میں تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور یہ تمہاری دینی جماعت ایک ہی دینی جماعت ہے اور ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس میرا تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ لیکن لوگوں نے اپنا دین کا معاملہ باہم قطع کر دیا، اس مقطوع حصے کو اصل کتاب قرار دیتے ہوئے ہر گروہ کے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، پس تم انہیں ایک مدت تک غفلت میں پڑا رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم مال اور اولاد سے ان کی امداد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ وہ اصل حقیقت محسوس نہیں کرتے۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، جو لوگ اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور جو اپنے رب کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں جو کچھ دے سکتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہاں ہمارے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، یہی لوگ نیکیوں کے بجا لانے میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور ان نیکیوں کی وجہ سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، اور ہم ہر شخص پر
اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنی ذمہ داری اٹھانے کی اسے استعداد ہوتی ہے، اور ہمارے ہی پاس ہر شخص کے مقدر کی کتاب ہے جو درست بات کہتی ہے، اور لوگوں پر آخرت میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ لیکن ان کے دل اس قرآن کے متعلق غفلت میں ہیں، اور اس کے خلاف ان کے اور اعمال بھی ہیں جن کے وہ مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کی عذاب میں گرفت کر لی تو وہ فریادیں کرنے لگے۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ آج فریادیں نہ کرو، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ میرے احکام تمہیں سنائے جاتے تھے تو تم بڑے زور سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ متکبر بنتے ہوئے اور اس قرآن کو داستان سرائی کا مشغلہ بناتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ تو کیا انہوں نے اس الہی کلام پر غور نہیں کیا؟ دراصل ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ کیا وہ اپنے رسول کو نہیں جانتے کہ اس عدم علم کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہیں؟ ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ کیا ان کا خیال ہے کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی صداقت لے کر آیا ہے، اور ان کی اکثریت اس صداقت کو ناپسند کرنے والی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ۔ اگر کہیں یہ صداقت ان کی خواہشات کے تابع ہوتی تو آسمان و زمین اور جو ان میں بستے ہیں برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی برتری کا سامان لائے ہیں، اور وہ اپنی برتری کے اس سامان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ کیا تم ان سے مال طلب کرتے ہو؟ یہ بات بھی نہیں، کیونکہ تمہارے رب کا دیا ہوا مال ہی بہتر ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یقیناً تم ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔